آسمانوں پر دیکھ رہا ہے۔ ایک دن میں مروں گا، ایک دن آپ مریں گے، ایک دن کائنات ایک دن مرے گی۔ جمعہ ہی ہوگا، ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا۔ اب تو آگے جا چکا ہے، اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا۔ ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے، اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے۔ رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی۔ دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانہ دن کا ہم نے چگنا ہے۔ سوئے ہوئے کتے بلیاں انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں، اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے، ریڑھی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے، منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے۔ مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، 10 بجے اٹھیں گے، پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے۔ اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے، کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے، کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے۔ کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے، اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے، اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں، 22ویں گریڈ والے بھی اور 4تھے گریڈ والا بھی۔ دفتروں کی تیاری ہے، حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار وہ اپنے کاروباروں کا حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ اور ماں اپنے بچے کے منہ میں یوں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے۔ یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ الفاظ ہیں یا ایٹم بم ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الله أكبر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے، غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی۔ میرے نبی پہ قربان جاؤں، اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رہا ہے، اور کپڑا دینے والا 10 میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے، یوں کینچی یہاں ہے، کپڑا یہاں ہے، نوٹ یہاں ہے، لقمہ یہاں ہے، مکھن کا پیڑا ایسے ہے،
اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ ہل چل رہا ہے اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا راہ بدل رہا ہے، پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے اور سکیڑنے سے پہلے، لقمہ منہ میں جانے سے پہلے، کسی زمین پہ پڑنے سے پہلے، ہل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے، پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے، اور کینچی کپڑے کو کاٹنے سے پہلے، اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے، اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے، اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے، اور دلہا کو سہرا پہنانے سے پہلے، اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی اور لقمہ یوں چلا جائے گا، ماں ادھر گرے گی، بچہ ادھر گرے گا، مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا، برتن وہاں جائے گا، کسی ادھر گرے گی، پانی ادھر جائے گا، پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا، وہ نیچے گرے گا، تخت شاہی الٹا دیا جائے گا، سہرے بکھر جائیں گے، پھول مرجھا جائیں گے، نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے، زندگی موت کا خوفناک پنجہ اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی۔ آج پرندوں کی موت، انسانوں کی موت، زمیندار نے یوں مٹھی میں بیج ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا اور ڈھیر بن کے نیچے گر گیا، نیچے گر گیا، آگے نہیں گیا۔ کھاد کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی، ہل یوں چل رہا تھا، ہل ادھر گرا، بیل ادھر بھاگا، زمیندار ادھر گر کے مرا، بیل وہاں جا کے مرا، موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے۔ فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں، دربار ہے بیٹھنے والا نہیں، دکان ہے چلانے والا نہیں، فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پہیے کو گھمانے والا نہیں، منڈیاں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، زبانیں گنگ ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، زمین تھر تھرائی ہے، آسمان کپ کپایا ہے، پہاڑ لرز کے ریزہ ہو گئے، ریت بن گئے، اور سارے بچے کیا، ماں دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھ اور اس کو سب سے پریفر کرتی ہے، باقیوں کو پیچھے رکھتی ہے، دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ دھماکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو، جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں۔ ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے، میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں، اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں 70 گنا۔ تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیہ دیتا ہے، وہ بچے کو یوں پھینکے گی اور بچہ وہ گرے گا اور وہ بھاگے گی، بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ، فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ، یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ۔ آج کوئی نہیں بچے گا، ایک دھماکہ سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے، ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی، سارے فیکٹریوں کے چلنے والے پہیے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پہلے آسمان، شیطان کی آج باری آ گئی، وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، دوسرے کنارے سے جا نکلے گا، آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا، آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگا کر چوتھے کنارے نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ، آخر یہ بولے گا کم وقت مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے، الا امک الہاویہ، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟
मलकुल मौत कहेगा अर्श के 4 फरिश्ते और हम 4 फरिश्ते बाकी सब मर गए, तो मेरा अल्लाह कहेगा फल्यमत जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील व मीकाईल को मार दे। तो अल्लाह का अर्श सिफारिश करेगा या अल्लाह जिब्रील व मीकाईल को तो बचा ले। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अस्कत फ़क़द कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, खामोश, मेरे अर्श के नीचे सबके लिए मौत है। मेरे बच्चों, ये जिंदगी खेल तमाशा नहीं है, तुम्हारे पीछे पूरा सिस्टम चल रहा है। तुम्हें कैमरे की आंख देख रही हो तो कैसे सीधे हो जाते हो, तो रब की आंख से क्यों नहीं शर्माते हो, अल्लाह की आंख से क्यों नहीं शर्माते हो। अल्लाह की आंख जो न सोए, कैमरा तो बंद भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है और तुम्हें मिस भी कर सकता है, पर अल्लाह ला यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा ला यख़फ़ा अलैहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा यअलमु मा फ़िल बर्रि वल बहर मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। किस अल्लाह के है से मुकाबला कर रहे हो? कोई नहीं देख रहा, वो कह रहा मैं देख रहा हूँ। मैं कोई नहीं देख रहा, वो कह रहा मैं तेरी शारक से ज्यादा तेरे करीब हूँ। तू बदमाशी कर या सजदा कर, मैं देख रहा हूँ। तू शराब पी या दूध पी, मैं देख रहा हूँ। तू बदकारी कर या निकाह कर, मैं देख रहा हूँ। तू नशा कर या जमजम पी, मैं देख रहा हूँ। तू सजदे में गिर या नशे में गिर, मैं देख रहा हूँ। तू झूठ बोल या सच बोल, मैं देख रहा हूँ। तू सही तोल या गलत तोल, मैं देख रहा हूँ। तू सच बोल या झूठ बोल, तू कत्ल कर या तू माफ कर, तू मोहब्बत कर या नफरत कर, माँ बाप के पाँव धो के पी या माँ बाप को धक्का दे, बीवी पर ज्यादती कर या बीवी बदतमीजी कर, मैं देख रहा हूँ। ला यख़फ़ा अलैहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह ये जिब्रील मीकाईल तो ना मरे, इनको बचा ले, बाकी सबको मार दे। तो अल्लाह कहेगा अस्कत फ़क़द कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, खामोश, मेरे अर्श के नीचे मौत है। अगर मैं मौत से किसी को बचाता तो मेरा हबीब था, मैंने उससे भी मौत का प्याला पिला दिया। तो ये तो उनके खादिम नौकर हैं, मार दो। जिब्रील गिरेगा, मीकाईल गिरेगा, फिर पूछेगा कौन बाकी? अल्लाह पूछेगा कौन बाकी? तो कहेगा 4 फरिश्ते अर्श के, 2 हम। तो अल्लाह कहेगा ये चारों को मौत दे दे, तो चारे मरेंगे और अल्लाह का अर्श खुद ही खुद खड़ा हो जाएगा। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी? कहेगा या अल्लाह अब तो बस हम दोनों बाकी हैं। तो अल्लाह कहेगा इसराफील मर जाए। तो इसराफील, वैसे तो इस हाल में खड़े होके पीना भी सुन्नत है, तो तुम सारे ही मुफ्ती बैठे हो, मेरे सारे बयान को तुमने जीरो कर देना था। चंगा मौलवी खलो के पानी पींदा पे, मेरे दीन में शिद्दत नहीं है। हजरत अली ने खड़े होके पानी पिया और फरमाया मैंने यूं अपने नबी को पानी पीते देखा। क्योंकि हम शरीयत को जानते नहीं हैं, तो छोटी छोटी बातों में फिरके बना के बैठे हुए हैं। जहाँ बैठने में तकलीफ़ हो, जैसे मेरे लिए तकलीफ़ था नीचे बैठना, मैं बयान कर रहा हूँ। अब यहाँ खड़े होकर पीना सुन्नत है, और जहाँ बैठना में कोई मसला ना हो तो वहाँ बैठ के पीना सुन्नत है। मेरे रब ने, मेरे नबी ने दीन आसान करके पेश किया, हमने औखा बना दिया। और ये देना सर, ऐसे सूर जो फूंक रहा था इसराफील, वो उसके हाथ से छूटेगा और इस तरह जाकर अल्लाह के अर्श के साथ फिक्स हो जाएगा और इसराफील मर जाएगा। अब मलकुल मौत की टांगें कांपेंगी, ले हुण मेरी वारी लग गई, सारिਆਂ ਨੂੰ मारन वाले ਨੂੰ पता लग जाएगा मौत की होंगी। तो वो कहेगा, अल्लाह पाएगा कौन बाकी? तो कहेगा या अल्लाह मैं बाकी। अल्लाह कहेगा मौत फ़इन्नका खल्कुन मिन खल्क़ी, मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक। तो इज़राइल ऐसी चीख मारेगा, ज़मीन आसमान पुरज़े पुरज़े हो जाएंगे, ऐसी चीख मारेगा और मर जाएगा।